مسلک کے آلا حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقہ ہمیشہ من گھڑت خود ساختہ اصولوں سے مسلمانوں کو مشرک، بدعتی، گمراہ، گستاخ، بے ادب ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے ان اصولوں کے مطابق وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے ہی اکابرین مشرک، بدعتی، گمراہ، گستاخ ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کا ایک اصول پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے اس اصول کے مطابق وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے اکابرین کس طرح قرآن پاک کے گستاخ، بے ادب قرار پاتے ہیں۔ میرے پاس کتاب ہے وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی، بے ادب بے نصیب۔ مصنف و مؤلف محمد صابر صفدر وہابی دیوبندی ہیں، اور یہ کتاب مفتی محمد حسن دیوبندی وہابی کی پسندیدہ ہے۔ مکتبۃ الحسن سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 190 اور 191 پہ یہ اصول لکھتے ہیں: قرآن پاک کو صرف قرآن کہنا یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ یہ ہیڈنگ دی، اور اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالحق رشیدی ایک اپنی کتاب سچے موتی صفحہ نمبر 2 انتصاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے قرآن پاک کو بغیر کسی لقب کے صرف قرآن کہہ دیا تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، اور ساتھ فرمایا کہ قرآن پاک کو خالی قرآن کہتے ہو؟ قرآن مجید کہو یا قرآن پاک کہو یا قرآن عظیم کہو، قرآن پاک کو صرف خالی قرآن کہنا یہ قرآن پاک کی توہین و بے ادبی ہے۔ اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ قرآن پاک کو خالی قرآن کہے، بغیر لقب کے قرآن کہتا ہے، تو وہ قرآن پاک کی توہین کرنے والا اور بے ادب قرار پاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس واقعہ سے کہ جو بندہ قرآن مجید کو خالی قرآن کہے وہ ایک تھپڑ کا مستحق ہے، جس طرح کے مولوی عبدالحق رشیدی کو اس کے والد نے قرآن مجید کو خالی قرآن کہنے پہ ایک تھپڑ لگایا۔ یہ ان کا اصول تھا، اور یہ ان کی سزا ہے اس بات کی کہ جو بندہ قرآن مجید کو خالی قرآن کہتا ہے۔ تو آئیے اب وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی وہ کتب، وہ حوالہ جات سماعت فرمائیں کہ جن میں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے بڑے بڑے مولویوں نے، کوئی آنٹوں چاٹوں مولوی نہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے اکابرین نے، بڑے بڑے مولویوں نے قرآن مجید کو خالی قرآن کہا اور قرآن لکھا۔ سب سے پہلا حوالہ علوم القرآن وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے شیخ الاسلام ہیں تقی عثمانی، صفحہ نمبر 36 پہ خالی قرآن لکھا۔ اور اسی طرح دوسرا حوالہ محمود الفتاوی المعروف فتاوی سہولیہ، رشید احمد گنگوہی کے شاگرد خاص مفتی سہول عثمانی، یہ رشید احمد گنگوہی کے شاگرد خاص ہیں، صفحہ نمبر 610 کے اوپر قرآن مجید کو خالی قرآن لکھا۔ اور اسی طرح وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے بہت بڑے مفتی فقیہ اثر ان کے مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کا احسن الفتاوی جلد نمبر 8 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 20 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید کو خالی قرآن لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے حکیم الامت بیمار حکیم تھانوی صاحب، یہ نشر الطیب ہے، صفحہ نمبر 17، یہاں پر قرآن مجید کو خالی قرآن لکھا۔ اور اسی طرح ذکر مبارک آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والے وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے بہت بڑے مولوی اور تبلیغی جماعت کے بہت بڑے رہنما، صفحہ نمبر 75 پہ قرآن مجید کو خالی قرآن پاک کہا۔ اور اسی طرح وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے بہت بڑے مولوی اور تبلیغی جماعت کے بانی ارشادات و مکتوبات
حضرت مولانا شاہ محمد الیاس دہلوی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 کے اوپر قرآن مجید کو خالی قرآن کہا گیا۔ اسی طرح آفتاب نبوت، وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے حکیم الاسلام قاری طیب محتمیم دارالعلوم دیوبند، صفحہ نمبر 13 کے اوپر قرآن مجید کو خالی قرآن کہا، آفتاب نبوت۔ اسی طرح یہ کتاب ہے عین قادیانیت، اور اس کتاب کی نظر ثانی کرنے والے ہیں وہابی دیوبندی مولوی عبد المجید لدھیانوی اور اسی طرح مولوی محمد عابد، جبکہ مقدمہ مفتی نظام الدین وہابی دیوبندی نے لکھا، اور اس کتاب کے مصنف مولوی اللہ وسایا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 49 کے اوپر قرآن مجید کو خالی قرآن لکھا گیا۔ اور اسی طرح وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی سب سے معتبر مستند کتاب المحند علی المفند عقائد دیوبند، صفحہ نمبر 50 کے اوپر قرآن مجید کو خالی قرآن لکھا گیا۔ خلیل احمد سہارنپوری وہابی دیوبندی، عقائد دیوبند کی معتبر مستند کتاب۔ اسی طرح وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے امام سرخیل شاہ اسماعیل دہلوی، ان کی کتاب ہے تقویت الایمان۔ اس کتاب کے متعلق رشید احمد گنگوہی یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا ماننا عین ایمان اور اس کتاب کا انکار عین کفر ہے۔ صفحہ نمبر 48 کے اوپر قرآن مجید کو خالی قرآن لکھا گیا۔ یہ چند حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، وگرنہ متعدد کتب میں میرا نہیں خیال کہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے وہ چاہے کوئی چھوٹا مولوی ہو یا ان کا بڑا مولوی ہو، وہ ان کے اس فتوے کے روح سے قرآن پاک کا بے ادب گستاخ قرار نہ پاتا ہو۔ ان کے اس فتوے سے، ان کے اس اصول سے یہ جتنے بھی اکابرین وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ ہیں، سارے کے سارے قرآن مجید کے بے ادب، قرآن مجید کی توہین کرنے والے قرار پاتے ہیں اور ان کے اس یہ تماچے کے حقدار قرار پاتے ہیں۔